صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. یقیناً ہر قسم کی تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات کتاب و سنت کا دائی اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پانی کے چند ایک قطرات سے اتنا مضبوط اور خوبصورت انسان بنا دیا، وگرنہ مالک چاہتے تو زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا بھی پیدا فرما سکتے تھے. اس کے بعد لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال جناب محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس پر عزت مآب بزرگان اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائیوں اور ممتا سے لبریز میری نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہوگا میرے آنسو خشک کیوں نہیں ہوتے. تو حضرات محترم، آج آپ کسی بھی گھر کے دروازے پر دستک دے کر دیکھ لیں، آپ کو اندر سے صرف رونے کی، سسکیوں کی اور آہوں کی آواز آئے گی. یہ ایک الگ بات ہے، الگ میٹر ہے کہ ہر کسی کے غم یا ہر کسی کے آنسو گرنے کی وجہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہر کوئی روتا، بلبلاتا، سسکتا اور آنسو گراتا نظر آ رہا ہے. حالانکہ جدید میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج بلا مبالغہ آپ کے ہاتھوں کی 4 انگلیوں کے نیچے ساری کائنات گردش کرتی نظر آتی ہے. میری مراد الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کائنات کی ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو چاہیں جب چاہیں گھر میں منگوا بھی سکتے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ غم اور دکھ پہلے کی نسبت کم ہو جاتے. تقاضا یہ تھا کہ آج آنسو خشک ہو جاتے. سہولیات کا تقاضا یہ تھا کہ آج ہر کوئی مسکراتا، کھلکھلاتا نظر آتا. لیکن آج آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، ایک جملہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا، پہلے وقت چنگے ہوں جیسا. یہ جملہ بولا جاتا ہے. یار پہلے مساجد میں اے سی تو نہیں ہوتے تھے، پہلے ہمیں ہوا دینے کے لیے پنکھے نہیں ہوتے تھے، مساجد کا فرش کچا ہوتا تھا، سردی کے اندر ہیٹر کا تصور تک نہیں تھا. آپ غور کر کے دیکھیں، خیال کر کے دیکھیں، آج کے دور کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، فراوانیاں ہیں، آسانیاں ہیں، آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جاؤ آپ کو نہیں نظر آئیں گی. لیکن بات کیا ہوتی ہے؟ پہلے وقت چنگے سن. کیا وجہ ہے؟ پہلے آنسو اتنے زیادہ نہیں تھے، پہلے اتنے غم نہیں تھے، پہلے لوگ روتے کم تھے، پہلے محبتیں عقیدتیں تھیں، پہلے وقتوں کے اندر تعلقات تھے، چاہتے تھی، عقیدتیں تھی، ملنساری تھی، ملاقاتیں تھی،
آج آپ دیکھ رہے خونی رشتے لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس ملاقات سلام کے لیے ٹائم تک باقی نہیں بچا. وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ آپ کو بیان کی جاتی ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے اوپر، جن کو آپ اینکرز کہتے ہیں، تجزیہ نگار، باریک بین، جو ایک ایک چینل پر بیٹھ کر ایک ایک پروگرام کے لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. ان بیچاروں کو آپ کے غم کا، غریب آدمی کے دکھ کا، آپ کے درد کا، آپ کے آنسوں کا علم تک نہیں ہے. یہ حل کہاں سے بتائیں گے؟ ان کے منہ میں تو جتنے ڈالر جائیں، ڈالر کی چمک اور دمک پر یہ بات کرنے والے، بولنے والے، گفتگو کرنے والے، کلام کرنے والے، پروگرام کرنے والے کہتے کیا ہے؟ ہم امت کو امت کے مسائل کا حل بتانے آئے. اور جن کو اتنا پتہ نہیں کہ آج لوگوں کا غم کیا ہے، لوگوں کا درد کیا ہے، لوگوں کی تکلیف کیا ہے، لوگوں کی مصیبت کیا ہے، آنسو گرنے کی ریزن کیا ہے، حل کیا دیں گے ابھی. تو آئیے آج کی اس انتہائی مختصر مجلس کے اندر ہم اپنے غموں کا حل محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ سے ڈھونڈتے ہیں. صرف 3 نکات اب آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک بات میں دعوے سے کہوں گا، کسی کا غم ان 3 باتوں سے آگے نہیں ہوگا، اسی کے اندر ہوگا. دعویٰ اس لیے ہے کہ یہ حل محمد رسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا انداز، زندگی کا پیٹرن ان 3 چیزوں کے مطابق کر لیں، آپ کے سارے غم مٹ جائیں گے، خود بخود دم توڑ جائیں گے. سب سے پہلی وجہ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا چھوڑ دیا، اگنور کرنا ختم کر دیا. مجھ سمیت ہر بندے کے سینے کے اندر ایک بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ، انتقام، قتل و غارت، خون کی ندیاں، سینے کے اندر، دل کے اندر حسد اور بغض کی آگ بڑھتی نظر آتی ہے، شعلے مارتی نظر آتی ہے. اور دل کے اندر ایک غم ہے، ایک ٹینشن ہے کہ مجھے کب موقع ملے، کب میں نے بدلہ لینا ہے. بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر ایک تلک ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے کہ فلاں بندے نے گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، میرا حق مارا تھا، کب موقع ملے اس کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، پریشان کروں گا، عوام کے اندر، بازار کے اندر، سرے بازار جب تک رسوا نہ کر لوں مجھے دم نہیں ملے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا. کیا آج یہ بدلے کی آگ ہم میں سے ہر کسی کے سینے میں بھڑکتی نہیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا منہج اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب کہتے یہ ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. صرف نماز کی حد تک ہم اپنے پیغمبر کو کاپی کرتے ہیں، نبی کے اسوے کو مانتے ہیں، پیغمبر کی ادا کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو ایکسپٹ کرتے ہیں. صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکات کی حد تک، جہاد کی حد تک، میدان میں جانے کی حد تک. جب بات ہوتی ہے زندگی گزارنے کی، سوشل لائف کی، زندگی گزارنے کی، عام معاشرے میں رہنے کی، تب میں اپنے عمل سے کہتا ہوں میں محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ سیانا ہوں. پریکٹیکل تو یہی ہے نا. آئیے ذرا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ معافی کا تصور کیا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے. اس نے اگر سوال کیا کم نعفو عن الخادم، اللہ کے نبی علیہ السلام بس اتنا بتا دیں کہ اپنے خادم کو، خادم اور ملازم دو الگ چیز. خادم ہوتے تھے زر خرید، جن کی اپنی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، اپنی من مرضی سے کپڑے تک تبدیل نہیں کر سکتا خادم. ملازم تو پیڈ ہوتا ہے،
تنہا دیتے ہیں، کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ کتاب و سنت آج ہم پڑھائی ملازموں پر بیت کتنا الحکمت۔ ظلم کرتے ہیں، کتنا ستم کرتے ہیں، کتنا دکھ دیتے ہیں۔ اور ادھر سیابئی نے کیا پوچھا؟ جی میرا خادم ہے، سر خرید ہے، وہ غلطی کرے، خطا کرے، بات نہ مانے، میں آواز دوں لبیک نہ کہے، میرا نقصان کر دے، مجھے پریشان کرے، میری بات نہ سنے، مجھے یہ بتا دے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ ثم اعاد، سیابی نے دوبارہ پوچھا۔ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ ثم اعاد، جب تیسری مرتبہ پوچھا، اب اس جملے کو دل اور دماغ کی تختیوں پر نوٹ کرنا اور محاسبہ کرنا تنہائی کلمات کے اندر کہ آج میری کیفیت کیا ہے، آج میرے رویے کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے۔ نماز تو نبی کے طریقے پر رفع الیدین بھی کرتا ہوں، آمین بالجار کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، نبی کے انداز پر، پیغمبر کے انداز پر پڑھتا ہوں۔ کیا زندگی بھی محمد رسول اللہ کے انداز پر ہے؟ کہا جی کتنی مرتبہ؟ فرمایا فی کل یوم 70 مرتن، تیرا خادم ایک دن میں 70 مرتبہ بھی تیری بات نہ مانے تو رب کا دین کہتا ہے رب کے لیے معاف کر دے۔ یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملازم مالک تو نہ کے رکھے، دو طرفہ تعلق ہے کہ مالک سے کہا آپ نرمی کریں گے، آپ درگزر کریں گے، معاف کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے اگنور کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور ملازم کے لیے بھی لازم ہے، ذمہ داری ہے، پابند ہے وہ بھی کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ جو طے کیا، جو کمٹمنٹ ہے، اس کے مطابق ذمہ داری پوری کرے۔ کبھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہاں پر مالک کو بھی رب کی رضا کے لیے درگزر کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کیا اس انداز کا درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا تصور ہمارے اس مسلم معاشرے میں موجود ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلے، انتقام، لڑائیاں، جھگڑے، دلوں کے اندر حسد اور بغض کی آگ، ہم وقت یہی ٹینشن ہے، یہی پریشانی ہے کہ بدلہ کب لیا جائے گا، کہاں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام لیڈر بھی تھے تو کمال کے تھے، صرف اعلان نہیں کرتے تھے جیسے آج ہوتا ہے، صرف اعلان، الیکشن سے چند دن پہلے سب بار کی کہے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ملنے بھی چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ تب کبھی دیکھا نہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کیسے لیڈر تھے؟ پریکٹیکل، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صرف کہا نہیں معاف کرو، صحیح بخاری کو کھول کر پڑھو، کتاب المغازی کے اندر لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے، آرام کے لیے رکے، اپنی تلوار کو حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ آتا ہے، آ کر اللہ ہی کے نبی کی تلوار کو اٹھا کر حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بیدار کرتا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور ایک جملہ بولتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن آپ کو میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اچھا، اس سے بڑی ہر کسی کی توہین ہو سکتی ہے جب کوئی کسی کو مارنے ہی آ جائے، اور کسی کو نہیں، امام الانبیاء کو، حبیب کبریا کو، اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے تلوار تان کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بتائیں آج بچائے گا کون؟ نبی کی باتیں پڑھا کرو، عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مناظرے، لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، انتشار، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں،
صرف پیغمبر کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دو، مناظرے ختم ہو جائیں گے، عقیدوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی مختار کل ہوتے ہیں، اور سادی بات ہے، نبی کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اختیار ہے، لیکن مختار کل نہیں، کیونکہ اس نے کہا کون بچائے گا؟ مختار کل ہوتے تو خود ہی بچ جاتے۔ کیا کہا تھا وہاں پہ؟ کیا کہا تھا؟ اللہ، 3 مرتبہ کہا اللہ 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 سلاسن، 3 مرتبہ کہا کہ آج بھی مجھے اس تلوار سے بچائے گا تو کعبہ کا رب بچائے گا۔ بالکل آسان بات، عقیدہ کی اصلاح، غور کریں، احساس کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ اس موضوع پر مناظرے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلاف ہے، دستوں کے بعد خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایک کہتا ہے نبی مختار کون ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس نے کہا کون بچائے گا؟ مصطفیٰ نے وہاں پر بھی کہا آج بھی بچائے گا تو کعبہ کا رب بچائے گا۔ خیر یہ بات سننے کی دیر تھی، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گرتی ہے، اب تلوار آتی ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔ سارے کھیل کا پانسا پلٹ گیا نا۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کا جم غفیر تھا، تلواریں لا تعداد تھی، ڈھالیں بے شمار تھی، تیر ان گنت تھے۔ پیغمبر کے لیے ایک خون کے قطرے کے لیے صحابہ قربان ہونے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن جس وقت اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، صحیح بخاری کی کیا لفظ ہے؟ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، ذلیل کرنا تو بڑی بات کی بات ہے، بدلہ لینا بڑی دور کی بات ہے، اسے رسوا کرنا بڑی دور کی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ، حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا آج ہم نے کبھی اس انداز سے لوگوں کو معاف کیا؟ ہاں ہم کرتے ہیں، کہاں پر؟ جہاں پر انگور کھٹے ہو جاتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، روڈ پہ چلا جا رہا ہوں میں XLI گاڑی میں، میرے ساتھ ٹکر ہوئی ہے سائیکل والے کی، ہم نکلتے ہیں، کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں دیکھا، 1-2 تھپڑ لگا دی۔ کیوں؟ میرے نیچے گاڑی ہے، میں 4 وہیل پہ بیٹھا ہوں، وہ سائیکل پہ ہے، وہ بائک پہ ہے، میرا سٹیٹس ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بیچارہ سائیکل پر کیا سٹیٹس ہوگا، کیا عزت ہوگی، کتنے پیسے ہوں گے، تھانے چلا بھی جائے، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور اگر میری XLI کے ساتھ آ کر ٹکر ہو جائے، TX یا V8 پراڈو لینڈ کروزر کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، بڑے شہروں میں تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ معاف کرتے ہیں، جہاں پہ مراد نہیں نہ پڑتا وہ تسی بڑے سلجھے شہری بن جاتے ہیں، کون نہیں پڑھنا ہو جاتا تھوڑا بہت کوئی مسئلہ، اور جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ایدیاں 7 نسلاں بھی یاد کریں گے، گل کی تھی تو کنج کی تھی۔ اور باتیں کن کی کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی، امام الانبیاء کی، حبیب کبریا کی۔ سچی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو نبی سے سیکھتے ہیں، روزہ رکھنا ہے تو پیغمبر سے، جہاد کرنا ہے تو نبی سے، زکوٰۃ دینی ہے تو نبی سے، خرچ کرنا ہے تو نبی سے، زندگی گزارنی ہے تو وہاں پر میں کہتا ہوں سب سے سیانا، سب سے سمجھدار میں ہوں، میرا انداز، میرا طریقہ۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کو صرف چند ایک عبادات سیکھنے کے لیے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفسیر علماء سے پوچھئے گا، حافظ عبد الغفار صاحب سے سوال کیجئے گا، کیا تفسیر ہے، کیا مطلب، کیا معنی ہے کہ میں زندگی کے ایک ایک قدم کے اندر پابند ہوں، میں غلام ہوں، میں ذمہ دار ہوں محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا۔ یہ ہے رسول اللہ ماننے کا مطلب۔ ہم کہتے ہیں چند عبادات محمد رسول اللہ سے سیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ پھر کہتے کیا ہے؟ وہ جو پرانیاں گلاں سن تو ہی نہیں ہے،
اللہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر بھیجا قیامت تک، کتاب و سنت کا اور دائی پیغمبر کا بیت نام آئے الحکمہ۔ تو انگوٹھے چومنے والے کہتے ہیں نبی کی باتیں پرانی تھی۔ یہی ہے ہمارے مسلمانوں کی حالت۔ پیغمبر کا یوم ولادت آئے تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی بات آئے وہ پرانی باتیں تھی۔ توہین نہیں ہے یہ یہی جھگڑا ہے کافر سے۔ وہ کہتا ہے تمہارا نبی جو دین لے کر آیا تھا فرسودہ ہو گیا ہے، وہ پرانا ہے، وہ 1400 سال پرانا ہے، آج قابل عمل، قابل دلیل، قابل حجت نہیں۔ اور یہی بات میں اپنے عمل سے، پریکٹیکل سے زندگی میں پیش کروں، مجھ میں اس میں فرق کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے غموں کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، کہیں آپ کی لڑائی ہو نا، آپ بدلہ لے سکتے ہیں یار، ایک مرتبہ صرف تجربہ کر کے دیکھیے، رب کی رضا کے لیے درگزر کرتے، یقین جاننے دل کو وہ سکون ملے گا زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس جگہ پہ معافی دینی ہے جہاں پہ بدلہ لینے کا پورا مجھے اختیار تھا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا، کوئی دیوار میرے سامنے نہیں تھی، صرف ایک بات تھی، ایک آواز تھی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی، کہ رب کے لیے جانے تھا، معاف کر کے دیکھنا۔ دوسرا سبب، ہمارے آنسو کیوں نہیں خشک ہوتے؟ ہم ساری دنیا کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے رب کو ٹائم نہیں دیتے۔ اللہ کو ٹائم دینا سیکھیں۔ صحیح مسلم حدیث قدسی ہے، عام حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن آدم، کہا اللہ کے نبی نے، الفاظ رب کے تھے، کہلوائے مصطفیٰ سے، کہا ان سے کہو یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، املأ صدرک غنن، اللہ کہتے ہیں تیرے سینے کو غنا سے بھر دیں گے، اللہ کہتے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اللہ کہتے ہیں تیرے گھر کی طرف آنے والا ہر وہ دروازہ جو غریبی کو، بے بسی کو، لاچاری کو لے کر آتا ہے، نبی کا وعدہ، اللہ کا پیغام، اللہ کہتے ہیں ہر وہ دروازہ جو غربت کو لے کر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں بند کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ تفرغ لعبادتی، اللہ کہتے ہیں خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یہاں پر عبادت سے مراد نماز پنجگانوں کو نہ لینا، رمضان کے 30 روزوں کو مت لینا، یہ تو فرض عین ہے، ہر صورت کے اندر ان کو ادا کیا جائے گا، یہ ایک جز تو ہو سکتا ہے یہاں پر، لیکن یہ کل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تفرغ لعبادتی، اس سے مراد نفلی عبادت ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، باتیں تو کرتا ہے، اعلان تو کرتا ہے، مجھے ٹائم کتنا دیتا ہے، مجھے ٹائم کتنا دیتا ہے۔ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، جب محبوب سے بات ہو، پیکج چل رہا ہو، سردیوں کی رات بھی گزر جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں چلیا رات ایویں لنگ گئی ہے، ہوتا ہے ایسے، کیونکہ محبوب سے بات کرنے کا مزہ ہی بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی میری ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ میں نے 2 نفل نیت کی ہو کہ میں نے 10 منٹ میں پڑھنے ہیں، لذت اتنی ملی، مٹھاس اتنی ملی، مزہ اتنا آیا، رب سے ملاقات کا سرور اتنا آیا، وہ 10 منٹ میرے زیادہ نہیں تو 1 گھنٹے میں بدل گئے ہوں۔ تفرغ لعبادتی، اللہ کہتے ہیں ٹائم دو مجھے، میرے لیے وقت نکالو، املأ صدرک غنن واسد فقرک،
اللہ کہتے ہیں تیرا سینہ غنی بھی کر دوں گا. یہ بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے. آج دیکھ لوگ کہتے ہیں نا یہ کھانی راجدیاں کہتے ہیں نا, یہ ہے املاؤ صدر کا غنن. سینے کا غنی ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں کی پروفٹ ہے, سینہ نہیں غنی ہوتا, آنکھیں نہیں بھرتی, ہرس نہیں مٹتی, دنیا کا لالچ تما وہ دم نہیں توڑتا. اللہ کہتے ہیں یہ ٹینشن تیرے سینے سے ویسے ہی ختم کر دے. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, اللہ کہتے ہیں فقیری کے دروازے بھی بند کر دیں گے. اور اللہ کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے اس پالیسی کو اختیار نہ کیا, پھر اللہ کہتا ہے یدئی کا شکر, تجھے اتنا بیزی کریں گے, اتنا بیزی کریں گے, تیرے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں. آج آپ لوگ دیکھیں لاہور میں ہم نے تو درجنوں ایسے لوگوں سے ملاقات ہے, گورنمنٹ کی جاب ہے 17ویں 18ویں اسکیل کی, شام کو برگر پیزا سوپ کا کاؤنٹر بھی لگاتے ہیں, اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایس میں نے بجلی کا بل نہیں تریا. یدئی کا شغلن, اللہ کہتے ہیں پورا بزی کریں گے, تو دن رات ایک کرے گا. یہاں پر محنت کا انکار نہیں, در حقیقت اس کی جاب بھی ہے, محنت بھی ہے, مشقت بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بزنس بھی ہے, سبھی کچھ ہے. اس کے مال کے اندر وہ برکت نہیں اتر رہی جو اترنی چاہیے تھی. اللہ کہتا ہے یدئی کا شغلن, تمہیں بزی کر دیں گے, لیکن اللہ کہتا ہے اس کے باوجود وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, تیری غریبی نہیں مٹے گی. کہتے ہیں نا لوگ 2 3 3 کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں فائدہ اور تو بڑی لانے باقی پوری نہیں پہ. جب تک اپنے رب کو ٹائم نہیں دے گا پوری پہنی نہیں. یہاں پر بھی ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں صحیح مسلم شریف کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ بسا اوقات صحابہ سے نماز فجر کے بعد کچھ سوالات کیا کرتے تھے. اور وہ سوالات وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں, ہم تو باہر بھی بزنس, مسجد کے اندر بھی تجارت, مسجد میں ملاقات ہوتے, کبھی کسی نے نہیں پوچھا یار آپ زور میں نہیں تھے, آپ اثر میں نہیں آئے, آج کل نظر نہیں, مسجد میں بھی کیا آج کل مارکیٹ ٹھنڈی ہے, مسجد میں آ کر بھی آج کل مارکیٹ ٹھنڈی ہے, کوئی کاروبار نہیں. یہ ہماری مسجد کے اندر ڈبیٹ ہے, ٹیبل ٹاک, بات چیت, گفتگو. چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں آتے نماز کی بات, عبادت کی بات, روزے کی بات, محاسبے کی بات, نیکی کی بات, خیر کی بات, بھلائی کی بات. لیکن میں مسجد میں آ کر بھی اپنی دکان اور کاروبار کی بات کرتا ہوں. خیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے. تو آپ نے پوچھا صحابہ سے یار ایک بات تو بتاؤ, کہتے ہیں جی, کہا جی من, آج ہمیں حافظ صاحب پوچھیں کیا کہتے ہیں, ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے دلی دل کے ماما لاتا میں پوچھا مانا یار اس سے بڑی میرے لیے خیر کیا ہے کہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, آپ زور میں نہیں تھے, آپ اثر میں نہیں تھے, آپ تاخیر کر رہے ہیں, باجماعت ادا نہیں کرتے, رکھتے رہ جاتی ہیں. غور کرے, خیال کرے, احساس کرے. آج تم ایک دوسرے کے ڈر اور شر کی وجہ سے یہ پوچھنا تک چھوڑ گئے ہیں, پوچھنا تک چھوڑ. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا, علامہ احسان لئی ظہیر شہید علیہ رحمہ کا. ان کے ایک بھائی تھے حافظ شکور لئی صاحب, ہم جامع امام بخاری میں پڑھتے تھے. ہمارے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا, بڑی شفقت, بڑی محبت, درس نظامی کے طلباء کو تحفے, تحائف, کپڑے لا کر دینے, انہوں نے بڑا خیال کرنا. تو ہم ایک دن نصیحت کر رہے کہتے تھے کہ میں نا نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا, سستی کرتا تھا. کہتے ہیں بازار میں ہماری کپڑے کی دکان تھی سیالکوٹ, کہتے ہیں اسی مسجد میں ابا جی بھی آتے تھے, میں بھی آتا تھا. کہتے ہیں ابا جی نے 2 3 4 مرتبہ سمجھایا مجھے کہ شکور لئی انسان بنو, نماز ٹائم سے پڑھا. اور کہتے ہیں اس وقت میرے 3 بچے تھے. کہتے ہیں میں اپنی اس روش سے باز نہیں آیا. کہتے ہیں بس ایک دن کیا دیکھتا ہوں, سلام امام نے جب پھیرا, میری 1 یا 2 رکعتیں رہتی تھی. کہتے ہیں وہ پوری کر رہا ہوں, اور ابا جی جوتا لے کر میرے سر پہ کھڑے تھے.
کہتے بس میرا دوسرا سلام پھیرنے کی دیر تھی، جوتوں کی بارش بڑی مسجد کے اندر، اور کہتے تجھے میں نے بڑی نصیحت کی، بڑا سمجھایا، بڑی تربیت کی، مجھے ایسے بیٹے نہیں چاہیے جو اذان کے بعد بھی تجارت کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، پیسہ کمائے، دنیا میں لگے رہے، مجھے نماز چاہیے تو 5 وقت چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ خیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج کے دن تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ ہم اپنے رب کو ٹائم نہیں دیتے، غم بٹانا چاہتے ہیں تو اللہ کو ٹائم دیں، اللہ سے ملاقات کریں، رب سے میٹنگ کریں، اللہ کے سامنے آنسو گرائیں، رات کی تنہائی میں اکیلے پن میں دنیا کے سامنے رونا چھوڑ دیں۔ ہم پوری دنیا کو پورے چیچا وطنی کے سامنے روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، آنسو گراتے ہیں، دکھ بیان کرتے ہیں۔ لوگ دکھوں کا مداوا نہیں کرتے، لوگ سننے کے بعد صرف مسکراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شیئرنگ کرو، اللہ حال بھی عطا کر دے۔ تو پوچھا جی روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر، نانا کہتے جی میں نے رکھا۔ ایک بات یاد رہے، یہ مہینہ رمضان کا نہیں تھا، یہ روزہ نفلی تھا۔ ہمیں تو رمضان میں روزے، پھر دوبارہ رمضان، ہمیں کیا پتا کہ سوار جمعرات کا روزہ بھی نبی کی مستقل سنت ہے۔ ہمیں کیا علم کہ چاند کی آخری تاریخوں کے اندر میرے نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ سال کے 30 دنوں کے اندر اگر ایوریج نکالیں، 15 دن روزہ اور 15 دن میرے نبی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سیرت کو پڑھے نا، بڑے اختلاف حل ہوتے ہیں مثبت انداز میں۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں سال کے بعد، بڑے جوش و خروش سے، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے ہی نہ ہمیں اگر آپ کے سوموار کا روزہ رکھیں۔ کوئی پوچھے کیوں رکھا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی کی ولادت کا دن اس خوشی میں رکھیں۔ یوم ولدت فیہ، تم کہو کہ تم سالانہ مناتے ہو، ہم ویکلی مناتے ہیں۔ تیری محبت سال کے بعد بیدار ہوتی ہے، میں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ نبی کی ولادت والے دن روزہ رکھ کے یہ پیغام دیتا ہوں کہ نبی کا امتی ہوں، پیغمبر کا جانشاں۔ سیرت کو پڑھو، سنت پہ عمل کرو، اختلافات حل ہوں گی۔ بہت بڑی جنگ ہے آج ہمارے معاشرے میں، صرف اس ایک دن کو منانے کی وجہ سے ایک طبقہ دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہے، اور یار وہ سال میں ایک دن مناتے ہیں، تم سال میں 52 روزے رکھ کے 52 مرتبہ مناؤ۔ خیر انہوں نے کہا جی روزہ ہے میرا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ فمن آتم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے دیا؟ قال ابو بکر انا، کہتے جی میں۔ فرض عین تو نہیں تھا، ابو بکر نہ بھی کھلاتے گنہگار تو نہیں تھے، یا ہم جیسا ایمان ہوتا کیا کہنا تھا؟ ویسے ہم ٹھیکہ چک لے ہیں، روزہ بھی اسی رکھیے، روٹی بھی اسی کھوائیے۔ اللہ کے نبی کا تیسرا سوال، فمن آدھا منکم اليوم مریضا، چلو یار یہ بتاؤ مریض کو کھانا کس نے دیا؟ مریض کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ قال ابو بکر انا، کہتے ہیں جی میں نے۔ یہ بھی کوئی فرض عین تو نہیں؟ اگر کریں صبح کے وقت تو شام تک رحمت کے فرشتے دعا تو کرتے ہیں، اگر نہ کریں عذاب کی بات تو نہیں ہوئی؟ اور اگر شام کو کریں بیمار پرسی، صبح تک فرشتے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عذاب کی بات تو نہیں ہوئی؟ یار نہ بھی کرتے، گنہگار تو نہیں تھے، کھانا بھی کھلایا تھا، روزہ بھی رکھا تھا، بیمار پرسی علی کر لیتے، عثمان کر لیتے، عمر کر لیتے، طلحہ کر لیتے، زبیر کر لیتے، سعد کر لیتے، کوئی کر لیتا، لیکن وہاں بھی ابو بکر کہتے ہیں جی میں نہیں۔ چوتھی اور آخری بات، ہم دیکھیں ہم تو بولیں بیمار پرسی کرتے نہیں ہیں، کرنی ہے تو سیاسی انداز میں، جہاں پر کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہاں پر پتہ بھی نہیں، اور اگر کرنے چلے بھی جانا ہے، ہم بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، مریض کو پہلے سے زیادہ بیمار کر کے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
میزبان نے جوس بوتل پلائی، ساتھ وہ پی رہے ہیں اور ساتھ تبصرہ پتہ کیا ہو رہا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، ویسے میرے ماموں کو یہ بیماری تھی، انہوں نے 19 دن ہی کٹے سن، انہیں 18ویں دن مر جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کا انداز کیا تھا، لا بأسا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا ہمیں اس انداز میں بیمار پرسی کرنی آتی؟ تکلفات سے لبریز، سیب کیلے مٹھائیاں لے جائیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے مریض کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، کھڑا کرنا، دعائیں دینا، ان کا پتہ بھی نہیں، تصور بھی نہیں۔ خیر اللہ کے نبی کا چوتھا آخری سوال کیا تھا، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، یہ بتاؤ جنازہ کس نے پڑھا؟ قال ابو بکر کہتے ہیں میں نے پڑھا۔ یہ بھی فرض عین تو نہیں تھا نا، کفایہ ہی تھا۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا، فرمایا ماجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہا کہ یاد رکھنا یہ 4 کام جس میں بھی جمع ہو جائیں، صرف ابو بکر کی بات نہیں، عمر کی بات نہیں، علی کی بات نہیں، عثمان کی بات نہیں، عشرہ مبشرہ کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں، تابعین کی بات نہیں، یہ صرف اماموں کی بات نہیں، کہا کہ یہ کام قیامت تک کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے اندر جمع ہو جائیں، اسے رب کی جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ ایمان سے بتلانا ان 4 کاموں میں سے کون سا ایک ایسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا، جو آپ نہیں کر سکتے؟ اور آج ہمارے غم کیوں ہیں؟ ہم رب کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ 4 کام ہمیں بتا رہے کہ ابو بکر ٹائم دیتے تھے، کیونکہ 4 فرض نہیں تھے، 4 کا تعلق نوافل کے ساتھ تھا، نفلی نیکی کے ساتھ تھا، ایک بھی نہ کرتے گنہگار نہیں تھے، خطاکار نہیں تھے، ایک بھی نہ کرتے اللہ کے کوئی سوال نہیں ہونا تھا، لیکن سمجھ کے آتی ہے وہ رب کو ٹائم دیتے تھے۔ المختصر وہ نیکی کے کھلاڑی تھے، ہم نیکی کے باغی ہیں، وہ نیکی ڈھونڈ کے کرتے تھے، وہ نیکی تلاش کرتے تھے۔ میری حالت کیا ہے، مغرب میں درس ہو، عشاء میں مہمان آ جائے، وہ بھی درس کی بات کرے، کیا کہتے ہیں، اے مولوی ویلے نے سانوں دے کم نہیں تھے۔ وہ نیکی تلاش کرتے تھے، ہم نیکی کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اپنے رب کو ٹائم دیجیے، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، تنہائی کے اندر اکیلے ہو کر اپنے غموں کی لسٹ سامنے رکھ کر اپنے دکھ، اپنے آنسو اللہ کے سامنے گرا کر بات کیجیے، اللہ جی یہ غم ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ٹینشن ہے، اللہ حل تیرے پاس ہے، اختیار تیرے پاس ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہے اللہ، تو مالک ہے، اللہ میں بنتا ہوں، اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ تیرے سامنے جھکتا ہوں، اللہ تو ہی حل کر سکتا ہے، اللہ حل کر دے، کر کے دیکھو اللہ حل پیش کرے۔ آج میرے آنسو پتہ کیوں نہیں مٹتے کہ ہم وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے سامنے بیان کرنے چاہیے تھے نا، ہم رب کے بندوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے کہ جو اللہ کے کام کے، ہمارے عقیدے کا تقاضا یہ کہ اللہ کے سامنے بات کریں، غم رب کے سامنے رکھیں، اللہ کو ٹائم دیں، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر نوافل ادا کر کے، نفلی نیکیاں کر کے، اس سے غم مٹتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہے آج ہماری زندگی میں غموں کی کثرت کا۔ تیسرا اور آخری سبب، آج میری زندگی غموں سے، آنسوؤں سے لبریز کیوں ہے کہ میں اپنے سے اوپر بڑھا دے گا، حد سے زیادہ۔ جتنا اوپر دیکھتے جائیں گے نا، اتنا آپ کا غم بڑھتا جائے۔ اپنے سے اوپر دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی ناشکری کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ کی پالیسی ہے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ تیرا کام صرف شکر کرنا،
वुसअत देना, बरकत देना, बढ़ा देना, अनगिनत देना, लाशअदा देना, ये मेरा काम है, तेरा सिर्फ इतना काम है, तू शुक्र करेगा। हम करते हैं, एक जुमला सुनाऊं, अनजाने में कहते हैं लेकिन रब नाराज कर बैठते हैं। किसी के पास नया 125 देख लें, सहूलत देख लें, आसानी देख लें, क्या कहते हैं, खुद तो रब सानू ही दे। ये क्या ना शुक्रिया है कि नहीं है? इतना बड़ा गिला अपने रब के साथ, अपने मालिक और खालिक के साथ, इतना बड़ा गिला कि कभी तो रब हमें भी अदा करेगा। और कहना क्या, हम बहुत बड़े तौहीद परस्त हैं, बड़े पक्के नमाजी हैं, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी, बड़ा ताल्लुक है रब के साथ। यार ये अल्लाह के साथ इतना बड़ा गिला, इतना बड़ा शिकवा, रब को नाराज कर दिया, अल्लाह को खफा कर दिया, और अल्लाह को ये कह दिया कि अल्लाह तूने इसे दिया, मुझे नहीं दिया, मुझ पर जुल्म किया। इससे बड़ा रब से गिला क्या? किताब सुन्नत का दाई बैतुल करते हैं सब लोग, जानने अनजाने में, रूटीन में कर रहे होते हैं। किसी को आसानी में देखा, किसी के पास नई दुकान आ गई, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, नया घर आ गया, किसी का कोई चेक लग गया, कोई अच्छा प्रॉफिट आ गया, उसके साथ ही हमारी जुबान पे क्या आता है, ये नहीं कहते अल्लाह आपको मजीद अता करे, अल्लाह सबको अता करे, चलो ये करिए, अल्लाह साथ। ये गिला है, और इसका नतीजा पता क्या निकलता है, वाला इन कफरतुम, अल्लाह कहते हैं अगर तुमने ना शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद। यहाँ भी अल्लाह ने लाम ताकीद के साथ ही कहा कि मैं अज़ाब भी बड़ा सख्त देता हूँ। गौर करें, देखें अपनी जिंदगी पर, शब रोज पर, लैलो नहार पर, हर कदम पर, हर जुमले पर, हर मिनट पर, हत्ता के हर सेकंड पर, जाने अनजाने के अंदर अपने रब की नाशुक्री भी करते हैं, कलिमात भी बोलते हैं, गिले शिकवे एतराज भी करते हैं। आम सी बात है, किसी के दिन जरा अच्छे ना हो, क्या कहता है, साड़ी पता नहीं रब ने की तू सुननी है, कभी नहीं सुनी जाती, तू करना। ऐसे ही है ना, वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं कुफर इनकार करोगे, नाशुक्री करोगे, फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। शेख सादी अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम थे, फकीह थे, बड़ा इल्म था, बड़ी बसीरत थी। गुर्बत का, बेबसी का, लाचारी का आलम ये था कि कदमों में जूता नहीं था। एक दिन बैठे हैं ऐसी बेबसी के आलम में, अभी जुबान पर कलिमात नहीं लेकर आए, उनके दिल दिमाग के अंदर ये तस्वुरात चल रहे हैं कि अल्लाह तेरी भी क्या शान है, क्या तेरी अजमत है कि इल्म दिया तो लातादाद, इज्जत दी, मुकाम दिया, मर्तबा दिया, मनसब अता कर दिया, और मेरी गुर्बत का आलम और बेबसी का आलम ये है कदमों में जूता तक नहीं। अभी ये ख्यालात दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। इसी दौरान एक आदमी अपनी शरीर के बल रींगता हुआ एक कीड़े की मानंद मस्जिद में आजान का जवाब देने के लिए जा रहा था। उसे देखा, उसी वक्त यू टर्न लिया। यू टर्न कभी कभी ना सीधा जन्नत भी ले जाता है, कभी कभी बड़े नुकसान कर देता है। ये ऐसा यू टर्न था, उसको देखकर फौरन वापस पलट आए। अल्लाह अगर तूने मुझे जूता नहीं दिया तो क्या हुआ, अल्लाह चलने के लिए कदम तो अता किए। ये पहलू कब हुआ, जब आपने से नीचे देखा। जब अपने से ऊपर देखेंगे, कोशिश करके देख ले, शुक्र नहीं कर सकेंगे, ना शुक्री करेंगे। इसी अल्लाह के नबी ने कहा उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, हुक्म कहा, हुक्म के सीगे के साथ हमेशा अपने से नीचे देखो। वला तंजुरू इला मन हुआ फौकाकुम, कहा कि अपने ऊपर मत देखो। फहुआ आजदर, कहा तुम्हारा ये अमल, तुम्हारा ये काम, अल्लाह तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, तेरे लिए बड़ा ही बेहतर है इस एतबार से कि रब ने जो नेमत अता की तो उसका शुक्रिया ना। आज आपको बड़े लोग ये कहते नजर आते हैं, इस साड़ी का जिंदगी किराए मकान थे, टाइम निकाल के एक दिन लाहौर में आए ना,
آپ کو میٹرو ٹرین کے پل کے نیچے سینکڑوں نہیں روزانہ کی بنیاد پر اس سرد موسم میں ہزاروں لوگ سوئے نظر آئیں گے، اور کسی کو اٹھا کر پوچھ لیں، ٹھیک ہے کچھ تو نشہ کرنے والے اس طرح کے آوارہ لوگ ہیں، بڑے وہ بھی نظر آئیں گے۔ آپ کے ساہیوال چیچا وطنی کے، بہاولپور کے، جنوبی پنجاب کے کہتے کیا ہے، باپ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اگر کرائے پہ کمرہ لیں ان کی میڈیسن نہیں لے سکتے، مجبوراً اس ٹرین کے پل کے نیچے سوتے۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کا انالیسس کریں، تحقیق کر کے دیکھیں، ریسرچ کر کے دیکھیں کہ آج کے سخت موسم کے اندر بھی لوگ آپ کو رات کی تاریکی کے اندر، ان خاموش راتوں کے اندر، ان سناٹوں کے اندر آپ کو پلوں کے نیچے جگہ تلاش کرتے نظر آئیں گے کہ جہاں پر ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے، ہم سو سکیں۔ ساہیوال چیچا وطنی میں رہتے ہو، کبھی اندرون سندھ کا، کبھی بلوچستان کا دورہ کر کے دیکھ رہا، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا چیچا وطنی میں نہیں، ہم تو جنت میں رہتے ہیں۔ یار اتنی نہ شکری، اور پھر گلے بھی اللہ کے ساتھ۔ حضرات محترم، کبھی ان چیزوں پر غور کر کے دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، آپ کی زندگی میں شکر آ جائے گا۔ شکر آئے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، رزق کی آسانیاں فراوانیاں دیں گے، نہ شکری کریں گے، اوپر دیکھیں گے، کلمات بولیں گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، تو سچی بات ہے نہ چاہتے ہوئے وہاں سے نقصان ہے کہ جہاں سے کبھی تصور نہیں۔ کہ میرے محترم بھائیوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کی بھوک، زیادہ کی ہرس، زیادہ کی لالچ اور زیادہ کی طمع میں جو موجود ہے اس کا مزہ لینے سے بھی قاصر ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس 5 بندے کا گھر ہے، اب ہر وقت ایک ہی ٹینشن ہے 10 بندے کنج بننا ہے، انہوں 5 بندے کا مزہ کتوں آنا؟ وہ زندگی کیسے انجوائے کرے گا؟ بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ دماغ کے اندر 10 بندے کا مکان گھسا ہوا ہے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی فرصت نہیں، کوئی زندگی کو انجوائے نہیں کیا جا رہا۔ صرف کیا ہے، اگر لاکھ ہے 2 ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائے، 4 ہے تو 10 ہو جائے، اسی طلب کے اندر جو موجود ہے ہم اس کا بھی مزہ نہیں لے پاتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں اور انتہائی عزت اور توقیر کے قابل ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع تھا کہ میرے آنسو، میرے غم ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میری زندگی میں ٹینشن نے ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کم کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ اس وقت جو سہولتیں، آسائشیں، نعمتیں، فراوانیاں موجود ہیں، ان کا تو تقاضا تھا کہ غم مٹ جاتے، دم توڑ جاتے، آنسو خشک ہو جاتے، زندگی میں آسانیاں آ جاتی، ہر بندہ ہنستا، مسکراتا، کھلکھلاتا نظر آتا۔ اور اس کی حقیقت بھی میں نے واضح کی کہ دیکھیں کہ آج کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، کسی بزرگ کے پاس، آپ کو یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ آج زندگی اچھی ہے۔ وہ کہیں گے آج سے 10، 15، 20 سال پہلے وقت اچھے تھے، ماحول اچھا تھا، معاشرہ بہترین تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس وقت لوگوں میں احساس تھا نا، لوگ معاف کر دیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتے تھے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، لوگ عبادات کے اندر، نوافل کے اندر کوشش کیا کرتے تھے۔ آج آپ یقین کریں، بلیو کریں، نوافل تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے وہ سنتیں
جنہیں آپ سنت مؤکدہ کہہ لیں، جو اللہ کے نبی کی روٹین کی سنتیں، جن پر آپ نے بشارتیں سنائیں، جنت کی ضمانتیں عطا کی، ہم نے 2-4 حدیثیں کیا پڑھ لی، ہم مفتی بن گئے، کوئی کہ 5 سنتا پڑھی، ایک نہیں فرض نے۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں 12 سنتیں پڑھے، بن اللہ لہ قصرن، یہ نہیں کہا بن اللہ لہ بیتن، بیت ہوتا ہے گھر، قصر ہوتا ہے محل جس کے چاروں اطراف میں باغیچے بھی ہوں، سوئمنگ پول بھی چلتے ہوں، یعنی لاجواب قسم کا محل۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ 12 سنتیں مستقل ادا کرتا ہے، نبی مکرم نے فرمایا بن اللہ لہ قصرن فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں محل تیار کر دے۔ اور ہمیں کہ پوچھ لے یار سلطانے تو پڑھی گا، کوئی ایک نہیں فرض ہے بھائی۔ یہاں پر بات فتویٰ دینے کی نہیں، کتاب و سنت کا میں دائی دیکھوں آپ بیت دیکھیں کہ الحکمہ۔ میرے فرائض کتنے مکمل ہیں، یار میں اسی نیت سے پڑھ لوں کہ قیامت والے دن میرے فرائض میں کمی ہوگی، اللہ ان کے ساتھ تکمیل کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کو ٹائم دیں۔ ٹائم سے مراد نوافل، نفلی نیکی، نفلی عبادت، جب موقع ملے تلاوت کا، اذکار کا، نماز کا، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ وہ ایک روٹین بنائیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہم وقت اپنے سے امیر اور اپنے سے اوپر بڑا دیکھتے ہیں، بڑا دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک مرتبہ پوچھا، عائشہ کیا اللہ کی جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ آپ سیرت پڑھے نا، یقین جانے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اب یہاں پر بطور پیغمبر نہیں، بطور شوہر سوال کیا ہے، کیا رب کی جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ تو ماں جی کہتے ہیں جی بالکل رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے 3 کام بتائے تھے، تینوں میں سے ایک کیا تھا؟ وَإِيَّاكَ مُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاء، کہا کہ عائشہ اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا ہے نا۔ ہمارے یہاں پنجابی میں مثال بولی جاتی ہے، جدرا نہیں نا منہ لال تے مراسا نے چپیڑا مار کے کر لیا۔ یعنی اگر میری استطاعت نہیں، میں دوست کے گھر گیا، وہاں پر ماحول دیکھا، گھر دیکھا، ٹائلز دیکھی، گھر کا فرنش ہونا دیکھا، اب میں اسی ٹینشن میں پڑ گیا، میرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری بہنوں میں، خواتین میں، ماؤں میں، بیٹیوں میں، بچیوں میں یہ بڑی کثرت سے بیماری ہے کہ فلاں نے فلاں سوٹ لیا ہے، مجھے بھی وہ چاہیے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مرعوب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جنت میں رہنا ہے، میرے ساتھ قاضی رہنا ہے، تو کہا پھر لوگوں سے مرعوب ہونا چھوڑ دیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا میرے محترم بھائیوں، وَإِيَّاكَ مُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاء، یعنی اپنے سے اپ لیول کے لوگوں کو دیکھ کرنا، دل میں یہ خواہش تمنا پیدا کرنا میں بھی انج دے کپڑے لینے نے، انج دے کار بنانا ہے، ایسے میں نے رہنا ہے، یہ چیزیں ہمیں ہمارے رب کا شکر نہیں ادا کرنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو باتیں میں نے بیان کی، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں نے شروع میں کی تھی کہ کسی کا غم ان 3 باتوں سے باہر نہیں جائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، غور کرنا، آپ کی زندگی میں آنسوؤں کی کوئی چوتھی وجہ نہیں ہوگی، کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ جو بھی بات ہوگی وہ ہر اینگل سے گھوم کر ان 3 میں سے ایک پر آ کے رک جائے گی کہ میری زندگی میں غم کی یہ وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں، دین، اسلام، ایمان، حیا، عزت اور عظمت والی زندگی پہ اللہ زندہ رکھیں۔ جب اللہ موت دیں، میدانوں کے اندر شہادت والی، عظمت والی بہترین موت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔